السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت الحفاظ بھٹکل کی جانب سے 2 روزہ منعقدہ مسابقہ حفظ قرآن پر فکر و خبر کی خصوصی رپورٹ۔ قرآن کریم ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، جس کی ایک مثال دنیا بھر میں پہلے وہ حفاظ کرام ہے جو اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو باقاعدہ طور پر حفظ کیا جاتا ہے۔ پھر حفظ کے استحکام کے لیے بھی کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو محفوظ کر لیا کہیں غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے بھول نہ جائے۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف مواقع پر مسابقہ حفظ قرآن کریم کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے حفاظ کرام کا حفظ بھی پختہ ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ کم وقت میں حاضرین کو ایک پیغام ملتا ہے اور ان کے اندر بھی اپنی نونہالوں کو اس دولت سے مالا مال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بھٹکل کی جمعیت الحفاظ نامی تنظیم بھی مذکورہ مقاصد کے تحت مختلف مسابقے منعقد کرتی آ رہی ہے۔ اس کے تحت اس سے قبل 3 مسابقے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ چوتھا مسابقہ 22 اور 23 جمادی الثانی مطابق 28 فروری و 1 مارچ کو تنظیم جمعہ مسجد بھٹکل کے احاطے میں کرناٹک و گوا کے حفاظ کے مابین منعقد کیا گیا، جس میں 2 ریاستوں سے تقریباً 43 حفاظ نے شرکت کی۔ مسابقے کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سفلا میں 15 سال تک کے حفاظ، وسطی میں 18 سال تک کے اور علیا میں 22 سال تک کے حفاظ کرام نے شرکت کی۔ مساہمین نے اپنے انوکھے اور دل کو چھو لینے والے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے دلوں کو منور کیا اور حاضرین 2 روز تک اس نورانی و روحانی محفل سے مستفید ہوتے رہے۔ امتیازی نمرات سے کامیاب ہونے والوں کے درمیان 2 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس مسابقے کی دلچسپ بات یہ رہی کہ اس کے تمام انتظامات حفاظ کرام ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ اسٹیج کی تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات بھی حفاظ کرام کے ذمے تھے، جنہوں نے اپنے اپنے متعلق ذمہ داروں کے ساتھ اس کو بحسن خوبی انجام دیا، جس کی ہر ایک نے تعریف کی۔ جلسے میں بطور مہمان خصوصی دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد خضر صاحب مسعودی نے شرکت کرتے ہوئے قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے والوں کا تعاون کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ کلمات کی تاثیر حق ہے اور اللہ کے کلام میں تاثیر بدرجہ اتم موجود ہے، اس لیے ہمیں اس کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دے کر اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ بھی مولی کی ایک کاش کھا لیں سب کو ہضم کر دے گی لیکن خود ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تاثیرات رکھی ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے اندر کمال الدین دمیری حیات الحیوان میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شیر کی کھال پر بیٹھے تو اس کے اندر حشمت پیدا ہوگی، اس کے اندر دبدبہ پیدا ہوگا، اس کے چہرے کے اندر شوکت پیدا ہوگی، اور زیادہ اگر بیٹھے گا تو اس کے اندر بواسیر کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ لگاتار لکھتا ہے کہ شیر ہمیشہ بخار میں ہر چیز کے اندر اثر رکھا ہے، کلام کے اندر بھی اثر ہے اور وہ بھی کلام الہی۔ بانی و جنرل سیکریٹری مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے حافظ قرآن کو اپنی شناخت کے ساتھ رہنے اور اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور وقت پر نماز کی ادائیگی کی تاکید کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس جمعیت الحفاظ کی برکت سے حفظ قرآن پر باقی رکھنے کی فکریں ہوں گی۔ ہماری بڑی تعداد میں ہمارے بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں اور اچھا شوق ہے، لیکن دینی تعلیم کی طرف جو رجحان بچیوں کا ہونا چاہیے، جو پرسنٹیج ہونا چاہیے، مجھے معاف فرمائیں، بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں اس میں تنزلی آ رہی ہے۔ میں موازنہ کر کے نہیں بتاتا آپ کو، آج ہماری حالت یہ ہے کہ مجھے معاف فرمائیں، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ محتمم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ ان نونہالوں کے سینوں کو قبول کیا ہے، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ اس کلام کو دنیا میں محفوظ رکھ رہے ہیں۔ گویا کہ نہ صرف کلام محفوظ ہے، یہ حامل قرآن حامل کلام یہ بھی محفوظ ہے، اور ان کے توسط سے ان کے والدین، ان کے متعلقین، ان کے رشتہ دار اور جو ان کے تعلق سے خدمت کرے گا ان سب نے اپنے تحفظ کا انتظام کیا ہے۔
صدر جمعیت الحفاظ بھٹکل مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہماری ایک ہی آواز ہے کہ ہر بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، اور اس جلسے سے پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو بھی تعلیم دلائیں لیکن قرآن کریم کے کلام کے بعد۔ دکان ڈالتے تو کتنی محنتیں ہوتی ہیں، دکان چلنے لگی تو دوسری دکان کی فکر ہوتی ہے، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہم کرتے ہیں، ایک بچی کو اگر رشتے لگانا ہو تو کتنی فکر ہوتی ہے، اگر یہی فکر ہمارے اللہ کے کلام کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہو جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اور اللہ کی کتنی نعمتیں اور رحمتیں ہم پر برس جائے اور کتنی خوشیاں ملے، اور پھر اس طرح زیادہ حافظ ہونے کے بعد ہم مجبور ہو جائیں سال میں ایک نہیں سال میں 3 پروگرام کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں سوچنا پڑ جائے ہم کیا کریں، بس آپ ہی کے ذریعے جو کچھ ہوگا ہوگا، بس فکر کی ضرورت ہے۔ قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی اور امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی نے بھی قرآن کی مناسبت سے اپنے مفید خیالات کا اظہار فرمایا۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے انتظامات اور بہت سارے وسائل اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، تو اس میں سے ایک اہم وسیلہ اور ایک اہم نظم جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ حفاظ کرام ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا نور محفوظ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ